لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسم حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ گفتگو مسلسل زیارت مبسوطہ امام حسین یعنی کہ زیارت وارثہ کے عنوان پر جاری و ساری ہے، اور اس زیارت کے اندر جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی معرفت کے عنوانات اور عناوین موجود ہیں، وہ صراحتاً اور کھلے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ حسین وارث حضرت آدم علیہ السلام ہے، حسین وارث حضرت نوح علیہ السلام ہے. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد المصطفیٰ. کل جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو ایک طرف دولت کا نشہ، طاقت کی چمک، لشکر کی کثرت، کرسی کا غرور، یہ سب کہہ رہے تھے حسین بیعت کر لو، اور دوسری جانب آدم کا علم، نوح کا عزم،
ابراہیم کی خلت، عیسیٰ کا زہد و تقوی، محمد کے جمال و کمال، یہ سب کہہ رہے تھے حسین بیعت نہ کرنا۔ اگر حسین کل بیعت کر لیتے تو قاسم کا لاشا پامال نہ ہوتا، علی اکبر کا سینہ زخمی ہونے سے بچ جاتا، علی اصغر جیسا ششمہا 3 بھال کے تیر سے شہید نہ کیا جاتا، لیکن آدم کی محنتیں ضائع ہو جاتی، نوح کی محنتوں پر پانی پھر جاتا، ابراہیم کی محنتیں اور کوششیں ضائع ہو جاتی، ہر نبی کی کوششیں ضائع ہو جاتی، ان پر پانی پھر جاتا، مگر حسین ابن علی کا کمال دیکھیے، حسین ابن علی کا توکل دیکھیے اپنے رب ذوالجلال پر، اپنا سارا کا سارا دھن لٹا دیا، اپنی ساری کمائی لٹا دی اور پروردگار عالم کا دین بچا لیا۔ اب اگر حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ پر دیکھو نا عزیزو، تو یہ نہ سمجھنا کہ فقط حسین ہے، ایک امام معصوم ہے جس کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، بلکہ یہ جو سر امام حسین نوک نیزہ پر بلند ہے نا، یہ صرف سر حسین نہیں ہے بس، بلکہ اس سر امام حسین علیہ السلام پر آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کا تاج سجا ہوا ہے۔ صرف مولا حسین کا سر اب بلند نہیں ہوا، ہر نبی کی محنتوں کا تاج ہے کہ جو سر مولا حسین علیہ السلام پر ٹکا ہوا ہے۔ لہذا کل بات یہاں تک پہنچی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے شیطان سے کہا، ابلیس سے، کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کو سجدہ کرو، ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کیا، تکبر کیا اور بارگاہ الہی سے مردود ہو کر باہر نکال دیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ میں اب صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں میں سے صرف وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے جو تیرے بندے ہوں گے اور مخلص ہوں گے، یعنی جو تیرے اپنے بندے ہوں گے اور مخلص ہوں گے۔ مخلص نہیں کہا، مخلص کہا۔ مخلص وہ جو اپنے آپ کو پاک کرے، مخلص وہ جسے کوئی پاک کرے، مخلص وہ جو اپنے آپ کو پاک کرے، مخلص وہ جسے کوئی اور پاک کرے۔ اب قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کہیں پر کوئی ایسے بندے ہیں کہ جن بندوں کو اللہ نے اپنے بندے ہونے کا تقاضا کیا ہے، اور وہ بندے کہ جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، تو قرآن کریم کی آیت کہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بات کو آگے بڑھائیں، یہاں تک گفتگو کل ہو گئی تھی، بات کو آگے بڑھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے لیے قرآن کریم کی آیت کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح کشتی کو تیار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پروردگار عالم کا ایک اللہ کا انکار ہوا، اور یہ انکار ختم ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو بتوں کی پرستش ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے منع کیا اور کہا کہ اے انسانوں، اے بندگان خدا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں توحید کی، ایک خدا کو مانو، اور ایک خدا کو ماننے کی جو دعوت، جو توحید پرستی کی، یکتا پرستی کی جو دعوت تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بندوں کو دی۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور چلا گیا، حضرت ابراہیم کا دور آیا۔ اب بتوں کی پرستش تو نہیں ہو رہی، لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر سمجھایا، دیکھو سورج کو مت پوجو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، اور اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج بھی ڈوب جائے گا، تو جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی گزر گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اب اس دور کے اندر بتوں کی پرستش تو نہیں ہو رہی، لیکن گوشالے کی پرستش شروع ہو گئی۔ ایک گائے کو، ایک گوشالے کو پرستش کیا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، بتایا، سمجھایا توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں
ہوئی کسی طرح. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، ایک انسان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. لہٰذا یہ مختلف ادوار ہیں اور ہر دور میں الگ الگ اعتبار سے الگ الگ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کہہ کر پوجا جانے لگا. یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے رسول اللہ کے حبیب کائنات کی رحمت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا. جب حضور ختمی مرتبت کا دور آیا تو رسالت باب نے ایک جملے کے اندر سارے خداؤں کی نفی کر دی اور کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ تھی شان محمد مصطفیٰ کی کہ جو ایک ایک الگ الگ نبی اپنے اپنے دور کے اندر جس جس بت کی پرستش ہو رہی تھی الگ الگ منع کرتے رہے. محمد مصطفیٰ نے ایک جملے میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اب یہ تو چلے رسالت مآب کا ایک انداز ہے تبلیغ کا، لیکن رسول کی فضیلت کیا ہے؟ رسول سارے نبیوں کے سردار، سید الانبیاء. تو سید الانبیاء ہونے کی وجہ سے وہ ساری فضیلتیں جو ہر نبی کے پاس الگ الگ تھی وہ ایک محمد مصطفیٰ کی مٹھی میں پروردگار عالم نے عطا فرمائی. جتنی فضیلتیں دیگر اور اولو العزم نبی ہو یا غیر اولو العزم نبی ہو انبیاء ہو رسول ہو، جو فضیلتیں الگ الگ ہر نبی کے پاس تھیں اکیلے میرے محمد کی مٹھی میں اللہ نے عطا کی. تو یہ تھا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے انکار کا انداز کہ غیر خداؤں کا کیسے انکار کیا. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، سارے خداؤں کا انکار ہو گیا. اسی محمد مصطفیٰ کے وسیع کا انداز الگ ہے. ایک مرتبہ کلہ اجدر کو گہوارے میں چیرا، کہا حیوان خدا نہیں. سورج کو پلٹایا، کہا سورج خدا نہیں. بتوں کو توڑا، کہا بت خدا نہیں. خود سجدے میں سر رکھ دیا، کہا انسان خدا نہیں. یہ ہے اللہ کے نبی جتنے، پھر ان کی شان، رسالت مآب کی شان، اور رسول کے وسیع اللہ کے ولی یعنی کہ حضرت علی کی شان. اب آگے بڑھے. 950 سال تو ملتا ہے کہ حضرت نوح نے تبلیغ فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور بتاتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے ایک خدا کی طرف. جو جس کام کے لیے انہیں اللہ نے مبعوث کیا تھا وہ یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. اس کلمے کے لیے، اس کلمے کی ترویج کے لیے ہر نبی کو بھیجا گیا. اور بھی بہت سارے مقاصد اور وہ دین کا نفاذ وغیرہ، لیکن جو موٹا سا ایک بنیادی ہدف ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ، اس کی ترویج. 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، لیکن کتنے لوگ آئے؟ بہت سے بہت زیادہ، 80 لوگ. 80 سے زیادہ کی تعداد نہیں ملتی روایت میں. کسی نے 11 بھی لکھا، کسی نے 15 بھی لکھا، کسی نے 55 لکھا، کسی نے 75 لکھا. سب سے زیادہ جو ملتا ہے وہ 80 افراد. حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال. عمر کتنی ہے آپ کی اس میں اختلاف ہے، بس اتنا طے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عمر پائی، بہت لمبی عمر پائی. ان میں سے 950 سال جو تبلیغ کی، تو 950 سال کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والے مسلمان صرف 80 لوگ. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت نوح علیہ السلام کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام رہے؟ نہیں. لیکن میجورٹی تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، مائنورٹی کے اندر ہوئے. یعنی اکثریت حضرت نوح کے ساتھ نہیں ہے. اکثریت کا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نوح حق پر نہیں ہے. یعنی اگر اکثریت ہمارے آپ کے ساتھ نہ ہو تو کبھی دل چھوٹا نہ کرنا کہ ہم کیا آیا حق پر ہے یا نہیں ہے. انسان کبھی کہتا ہے یار دیکھو ان کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں، وہاں پر دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں. نہیں، یہ کشتی حسین ابن علی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کشتی کے اندر جو سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا. کل جو نوح کی کشتی تھی اس کے اندر بھی بہت تھوڑے سے افراد تھے. آج بھی اگر اس دور کی
ہو تو یہ کسی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اپنی اپنی پسند ناپسند کی بات ہے۔ جو نجات پانا چاہے گا وہ خود چل کر حسین کی کشتی میں آ جائے گا، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اگر کوئی آنا نہیں چاہتا تو زبردستی بھی نہیں ہے، زبردستی۔ لیکن یہ راستہ اور یہ ذات حسین ابن علی علیہ السلام اتنی زیادہ کشش والی ذات ہے کہ جو کوئی نام حسین سنتا ہے اس کے دل میں درد ضرور ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے۔ لہٰذا کبھی یہ سوچ کر دل چھوٹا نہ کریں کہ ہم تو قلت میں نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدینہ میں علی کے ساتھ کتنے تھے؟ کوفہ میں علی بن ابی طالب کے ساتھ کتنے تھے؟ سب چھوڑ دیجئے، کتنے سلمان پیدا ہوئے؟ ابو ذر کی کتنی تعداد تھی؟ یعنی صحابی جو مولا کائنات کے وہ صحابی، وہ اصحاب کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں، مولا امیر کائنات علیہ السلام کے کتنے انگلیوں پر گن لیں ہم؟ اتنے، سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر ہو، قنبر ہو، عمار ہو، اتنے ہی، اور بس گن لیے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر قلت میں ہیں علی بن ابی طالب کے اصحاب تو علی بن ابی طالب حق پر نہیں ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ تو ایک بات ہوگی کہ انسان کبھی یہ نہ سوچے اور یہ سوچ کر اکثریت کے پیچھے دوڑنا بھی شروع نہ کر دے کہ چونکہ وہاں پر زیادہ ہے اس لیے ہم چلے جائیں لہٰذا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، قرآن کریم میں ہے قلیل من عبادی الشکور، یہ بات یاد رکھنا، میرے شکر کرنے والے ہمیشہ کم تعداد میں ہوں گے۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے تو بہت ہوں گے مگر میرا شکر کرنے والے بندے ہمیشہ قلیل ہوں گے، کم ہوں گے۔ تو مقصد کیا ہے نبی کے آنے کا؟ آدم کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نوح کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے لا الہ الا اللہ، کتنے جمع ہوئے؟ 80۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیجیے۔ اب آ جائیے ایک حدیث، یہ بات ذہن میں رہے، میں یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں اور ایک دوسری بات شروع کر رہا ہوں کہ جس کا نتیجہ دوبارہ سے اسی جانب آئے گا، ٹھیک؟ بہار الانوار کی 26ویں جلد، علامہ مجلسی صاحب کتاب نہایہ، کتاب نہایہ ایک ہے، نہایہ ابن اسیر غالباً، تو صاحب نہایہ کے اعتبار سے ایک بات ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، کہ اللہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، نظر کرنا عبادت ہے۔ تو صاحب نہایہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ صرف علی کے چہرے ہی کو دیکھ لینا عبادت نہیں ہے۔ بات یہ کہ جب علی نکلا کرتے تھے گھر سے باہر، جب علی بازار میں جایا کرتے تھے تو جو افراد تھے جب وہ علی کو دیکھتے تھے، علی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، کیا کریم زبان ہے، کتنا کرم والا زبان ہے۔ لا الہ الا اللہ ما اشجع الفتح، ما اشجع ھذا الفتح، کہ لا الہ الا اللہ کتنا شجاع زبان ہے۔ تیسرا، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، ارے یہ زبان کتنا شریف ہے۔ لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، اور سے سنیے گا نتیجے کے قریب ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، کہ لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا عالم ہے، کتنا علم رکھنے والا ہے۔ تو 4 جملے آئے کہ جو ابن اسیر نے اپنی کتاب نہایہ، جو تاریخ کی ہسٹری کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے مصنف کا تعلق ہمارے مسلک سے بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا لکھا، کہہ رہے کہ دراصل علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا، وہ جو علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ پڑھتے تھے تو دراصل کنایہ ہے، عبادت لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بنی ہے، علی کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے عبادت نہیں بنی۔ اب انکار تو کرنا چاہ رہے ہیں
نجات کی اس فضیلت کا انکار کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے میں علی ابن ابی طالب کی کسی فضیلت کا انکار کر دوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ارشاد فرما رہے ہیں نظر الی وجہ علی نبادہ، تو میں اس میں سے کوئی ایسی شک نکال لوں، کوئی ایک ایسا راستہ نکال لوں کہ کسی طرح سے یہ کہا جا سکے کہ ارے بھائی وہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا، وہ چہرے کو دیکھ کے جو لا الہ الا اللہ منہ سے نکل جاتا تھا، اس لا الہ الا اللہ کا نکل جانا یہ عبادت ہوتا تھا۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے صاحب نہایا، اے جناب شیخ ابن اسیر، آپ علی کی ایک فضیلت کا انکار کرنے چلے تھے، چار فضیلتوں کا اقرار کر گئے۔ آپ نے کہا ما اکرم ھذا الفتى، کتنا کریم ہے۔ آپ نے کہا ما اشرف ھذا الفتى، کتنا شریف ہے۔ آپ نے کہا ما اعلم ھذا الفتى، کتنا علیم ہے۔ کہا آپ نے ما اشجع ھذا الفتى، کتنا شجاع ہے۔ تو آپ انکار کرنا چاہ رہے تھے علی کی ایک فضیلت کا، اللہ نے آپ ہی کی زبان سے علی کی چار فضیلتوں کو فروغ دے دیا۔ یہ ایک بات، اور دوسری بات کہ وہ کام کہ جو انبیاء جس کے لیے مبعوث کیے جاتے رہے ہر دور میں، آدم آئے لا الہ الا اللہ کے لیے، حضرت نوح نے زحمتیں کی لا الہ الا اللہ کے لیے، حضرت ابراہیم نے زحمتیں کی لا الہ الا اللہ کے لیے، جو کام نبی زحمتوں سے لیا کرتے تھے وہ کام علی نے اپنے چہرے سے لے لیا۔ یعنی لکھنے والا خود نہ جان سکا کہ کیا کرنے چلا تھا اور اس سے کیا کروا دیا گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں بس جان لیجئے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کی فضیلتوں کو جو حق ہے، علی کی ذات حق ہے، اور حق کو کوئی چھپائے نہیں چھپا سکتا، حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے حق کو کیسے جاری کرنا ہے، کس زبان سے حق کو جاری کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تھی کہ جس نے نجات بخشی انسانیت کو۔ بس آخری جملہ اور اس کے بعد جو رہ جائے گا وہ انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کئی مہینے لگا کر آپ نے کشتی کو تیار کیا، اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی اس کشتی کے اندر مٹھی بھر لوگ جمع ہوئے، اور آنے کے بعد جو لوگ کشتی پر سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ ٹھیک، نجات کی کشتی کیسے ہے یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، نجات کیسے ہے، اور اس نجات کی کشتی کا آج مجلس حسین کے فرش سے کیا تعلق ہے کل انشاءاللہ۔ مگر آج ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں بس عرض کرنا چاہتا ہوں، فضیلت حضرت امیر، فضیلت مولا امیر کا چونکہ بیان آ گیا، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اس نے نجات دی کائنات کو، انسانیت کو، بلکہ صرف انسان نہیں بلکہ جو حیوان تھے اس دور میں ان حیوانات کو بھی کشتی پر سوار کیا، تو آج نسل حیوانیت چل رہی ہے۔ تو انسانیت کو، حیوانیت کو، اس پورے نظام کو حضرت نوح کی کشتی نے نجات دی۔ اور نوح کی کشتی کو کس نے نجات دی؟ کس نے نجات دی وہ سن لیجیے آج، کیسے نجات دی وہ کل انشاءاللہ۔ زیارت ہے، مولا امیر علیہ السلام کی زیارتوں میں سے دو طرح کی زیارتیں ہیں۔ ایک زیارت وہ کہ جو سارا سال جس دن جس رات چاہو پڑھ سکتے ہو، اور ایک ایسی زیارتوں کی قسم ہے کہ جو خاص مناسبتوں پہ وارد ہوئی ہے۔ اچھا، وہ زیارتیں بھی جب سارا سال سارے دن جس رات چاہو پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ ہر دن علی کا دن ہے، ہر رات علی کی رات ہے، جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔
عید غدیر کی ایک زیارت ہے میرے مولا کی. رسول کی ولادت کے دن 17 ربیع الاول کے دن ایک زیارت آئی ہے مولا کائنات کی، وہ موجود ہے. اور 27 رجب کی ایک زیارت ہے، اور مختلف زیارتیں ہیں کہ جو خاص تاریخوں میں پڑھنے کی. ان میں وہ زیارت کے جو 17 ربیع الاول کی تاریخ کی زیارت ہے، یا ولادت میلاد رسول کی جو زیارت ہے، اس زیارت کے جملوں میں سے ایک جملہ السلام علیکہ یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس علی کے نام نے نجات دی نوح کی کشتی کو. السلام علیکہ یا من انجى اللہ سفینۃ نوح بذاتہ ہی نہیں کہا ہے. اور کر رہے ہیں عزیزو، میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس علی کی ذات نے نوح کی کشتی کو نجات دی. یہ جملہ نہیں ہے، جملہ یہ ہے السلام علیکہ یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ. علی کا نام ہی کافی ہے اس کشتی کو نجات دلوانے کے لیے جس کشتی نے ساری کائنات کو نجات بخشی. اگر نوح کی کشتی وہ ہے کہ جس نے کائنات کو نجات بخشی، تو علی کا نام وہ نام ہے جس نام نے نوح کی کشتی کو نجات دی ہے. یہ ابھی صرف نام علی کی بات ہے. سوچئے جس علی کا نام اتنا بلند ہو، اس علی کی ذات کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا اس علی کی ذات کا. لہذا ہم گفتگو کو آج کی حد تک یہاں پر روکتے ہیں، اور آج ان دو شہزادوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو دو شہزادے اسی علی کی آل سے، کہ جس علی نے کشتی نوح کو بھی نجات دی، جس علی نے انسانوں کو بھی نجات دی، جس علی نے انبیاء کی بھی مدد کی، جس علی نے محمد مصطفیٰ کی یاوری کی، جس علی نے اللہ سے وفا کی. یہ اس علی کی اولادیں ہیں دو، کہ جن دو معصوم بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ 1 سال زندان میں رکھ کر کھولتا ہوا گرم پانی پلا کر سوکھی روٹیاں، کہ جو روٹی بنانے کے لیے آٹا کھجور کے بیج کو پیس کر بنایا جاتا تھا، وہ روٹیاں کھلا کر ان بچوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا. یہ دو بچے کون ہیں؟ یہ وہ جوڑی ہے. میں نے عموماً اسی طرح سے یہ سنا کہ ہمارے علاقے کے اندر یوں بیان ہوتا ہے، جوڑی مسلم کی جوڑی. کون مسلم ہے؟ کون ہے مسلم؟ مسلم کسی معمولی ہستی کا نام ہے مسلم، جس کی مرضی آتی ہے کہہ دیتا ہے کہ میں بھائی فلاں مسلم کی طرح کے ہیں. مسلم کون ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے مسلم کو؟ حضرت مسلم حسین کے سفیر حسین، خط لکھا ہے کوفہ والوں کے نام، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. میں تمہاری طرف کوفے والوں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میری اہل بیت سے، میں اس پر اعتبار کرتا ہوں، اس کا نام مسلم ہے. یہ آ جائے کوفہ میں سمجھ لینا حسین آ گیا. جب مسلم گئے کوفہ، 2 بچوں کو، انہی 2 شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. مگر جناب مسلم کی یہ 2 شہزادے کوفہ شہر کے اندر آپ سے بچھڑ گئے. ایک وقت میں 18,000 تک کے لوگوں نے بیعت کی، اور آہستہ آہستہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے. آپ کو لبیک کہا، آپ کی بیعت کی، اور اس بیعت کو توڑ دیا. بس عزیزان محترم، یہ بچے ابن زیاد کی قید کے اندر 1 سال تک زندان بند رہے. اس زندان کے اندر روشنی کا گزر نہیں تھا، تازہ ہوا کا گزر نہیں تھا، اور ان بچوں کو گرم پانی دیا جاتا تھا تاکہ ان کی پیاس نہ بجھے، اور ان بچوں کو کھجور کے بیجوں سے بنائے گئی آٹے کی روٹیاں دی جاتی تھی تاکہ ان کی بھوک
اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک شہزادے نے دوسرے سے کہا، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ ابراہیم نے محمد سے، محمد نے ابراہیم سے کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی اسی قید خانے میں کٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ دربان تھا جس کا تعلق حبشہ سے تھا، سیاہ فام تھا۔ شہزادوں نے کہا کہ اے دربان، جب تجھے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے چچا بلال کی یاد آتی ہے۔ کہا بلال کو کیسے جانتے ہو؟ وہ تو ہمارے قبیلے کے سردار ہیں۔ کہا کہ تو کلمہ پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ کا؟ کہا ہاں، ہم اسی محمد کے گھرانے سے ہیں۔ کہا بچوں کون ہو تم؟ اپنے بابا کا نام بتاؤ۔ کہا ہمارے بابا مسلم۔ کہا کون مسلم؟ عقیل کے بیٹے۔ کہا ابو طالب کے پوتے ہو؟ جیسے ہی یہ سننا تھا ایک مرتبہ دربان نے کہا بار الہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، میں نے اتنا عظیم گناہ کیا، ان شہزادوں کو اب تک قید میں رکھا، مجھے جو سزا ملے گی میں نہیں جانتا وہ کیسے معاف ہوگی۔ اے بچوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں، رات کی تاریکی میں یہاں سے نکلو، اندھیرے میں جتنا ہو سکے یہاں سے دور چلے جاؤ، جب دن کا اجالا ہو تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر لینا، اور جب رات کی تاریکی ہو تو کوفہ سے اتنے دور نکل جاؤ، اتنے دور نکل جاؤ کہ دوبارہ سے کوئی گرفتار کر کے تمہیں زندان بند نہ کر لے۔ یہ بچے چلے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ننھے بچے تھے، چلتے تو کتنا چل پاتے، پاؤں میں چھالے ہو گئے۔ ایک دوپہر جس میں سخت گرمی تھی، یہ دونوں شہزادے درخت کی ٹہنی پر بیٹھے آرام کر رہے تھے فرات کے کنارے۔ ایک مومنہ عورت پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ لے کر فرات کے کنارے آئی، پانی کے اندر 2 چاند سے بچوں کے چہروں کا عکس دیکھا۔ جیسے ہی پلٹ کر درخت پہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ 2 معصوم بچے کہ جو آرام کر رہے ہیں ٹہنی پر درخت کی۔ دونوں شہزادوں کو دیکھا، چہرے پر خوف کے آثار ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں اور بدن پر لاغری طاری ہے، کمزوری ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ بچے بھوکے بھی ہیں، یہ بچے پیاسے بھی ہیں، یہ بچے سہمے ہوئے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بچوں آ جاؤ میں تمہیں لے جاتی ہوں اپنے گھر۔ بچوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے۔ جب عورت نے یقین دلایا کہ میں مومنہ ہوں، فکر نہ کرو، پوچھا کون؟ ایک مرتبہ کہنے لگی تم میرے آقا مسلم کے بیٹے ہو، میرے لیے شرف ہوگا تمہاری خدمت کرنا۔ وہ بیوی ان دونوں شہزادوں کو گھر لے جاتی ہے اور دونوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ ان دونوں شہزادوں نے 1 سال کے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ایک کمرے کے اندر ان دونوں شہزادوں کو سلا دیا جاتا ہے۔ یہ بچے دونوں جب رات میں آرام کر رہے ہوتے ہیں نا تو رات کے ایک پہر میں اب 2 طرح سے روایت ہے، اس عورت کا شوہر یا اس عورت کا بیٹا جس کا نام حارث بن زیاد ہے وہ گھر میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں دونوں ہی شہزادوں نے ایک جیسا خواب دیکھا کہ بابا مسلم ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ دونوں بچے ہاشمی تربیت یافتہ تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا آخری وقت قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ محمد نے ابراہیم کو سینے سے لگایا، ارے ابراہیم نے محمد کو سینے سے لگایا، کہنے لگے اب ہمارا وقت شہادت قریب ہے، ہمارا وقت رخصت اس دنیا سے قریب آ گیا، بابا سے ملاقات ہوگی، ارے اب دادا علی مرتضیٰ سے عہد کوثر کے کنارے ملاقات ہوگی۔ مگر ان بچوں کی سسکیوں کی آواز حارث ملعون کے کانوں میں پڑی۔ دروازے کے تالے کو توڑا، دروازے میں داخل ہوا، کمرے میں جا کر دونوں بچے اتنے خوبصورت ہیں، دونوں کی زلفیں ہیں، دونوں کو بالوں سے پکڑتا ہے، جکڑ کر اتنا بلند کرتا ہے، اتنا اٹھاتا ہے، اتنا اوپر کرتا ہے کہ پاؤں ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ ارے سارے کے ساری رات دونوں شہزادوں کو صحن خانہ میں بند کر کے رکھتا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ لیا ہے، رسیوں کے نشان بچوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، اس نے نماز پڑھی، جبکہ نماز نے اس پر لعنتیں کی۔ نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہاشمی شہزادوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ کیا تو یہ گناہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے؟ میں ہرگز ان 2 شہزادوں کو، ان 2 شہزادوں پر خنجر نہیں چلاؤں گا، مگر ہاں عزیزو ایک مرتبہ حارث نے اپنے غلام کو بھی ذبح کیا، غلام بھی ایک مرتبہ جنت کی جانب چلا، مگر جب یہ 2 شہزادے ہیں اب ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہے، محمد کے گلے پر خنجر چلانا چاہتا ہے، ابراہیم اپنا گلا آگے کر دیتے ہیں۔
محمد اپنا گلا آگے کر دیتے ہیں. کیا عمریں ہوں گی بچوں کی؟ 7 سال اور 9 سال یا 9 سال اور 11 سال، بس یہی تو روایتیں ملتی ہیں. مگر عزیزو کیا ہوا؟ ایک کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھا، ایک سر تن سے جدا کیا، جب ایک گلا کاٹ لیا پھر دوسرا گلا کاٹا. ارے دونوں جسموں کو فرات میں پھینکا، مگر پانی نے بھی دو ناحق شہید قبول نہ کیے. یہ دونوں جسم پانی کی سطح پر تیرتے رہے، دونوں لاشیں بغلگیر ہو گئے. یہ دو سر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس گیا. جب کپڑا ہٹایا تو ابن زیاد کبھی تخت سے کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے. کہا حارث تجھے کس نے کہا تھا کہ ان معصوموں کو قتل کر کے لیا؟ میں نے کہا تھا کہ گرفتار کر لے، تجھے انعام ملے گا. جلاد کو حکم دیا، حارث کو واصل جہنم کیا گیا. میرا سلام ہو اہل بیت کی مظلومیت پر. ارے یہ وہ مظلوم ہے کہ جن پر ہونے والے ظلم کو ظالم برداشت نہ کر سکے. ارے ذرا سوچو، کربلا میں 4 سالہ بچی، کون ہوگا جو اسے تماچا مارتا ہوگا؟ کون ہوگا جو اس بچی کے ننھے ننھے گوشواروں کو کان سے کھینچ لیتا ہوگا؟ ارے وہ کتنا شقی ہوگا جو سکینہ کو دکھا دکھا کر پانی گراتا ہوگا. بس یہ سمجھ لو 2 بچے مسلم کے کربلا میں حسین بھی شہید ہوئے اور 2 کی مسیب میں قبر بنی. مگر جب زوجہ مسلم اپنے والی مسلم کے لاشے کے قریب، وہ لاشا کے جو کوفہ کے دارالامارہ پہ لٹکا ہوا تھا، جب زوجہ مسلم پہنچی ہے، ایک مرتبہ بے سر کے مسلم کے لاشے کو دیکھ کر کہتی ہے اے میرے والی، میرے 2 ساتھ شہزادے جو گئے تھے میں نے حسین پہ قربان کیے، جو 2 تمہارے ساتھ آئے تھے ان کی کیا خبر ہے؟ ارے ماں کا دل بے چین ہوتا ہے، زندہ ہیں، سلامت ہیں یا جنت سے دھار گئے. بعید نہیں کہ آواز آئی ہو اے میری زوجہ شریک حیا، تیری ساری کی ساری نسل میں نے حسین پہ قربان کر دی. اے خدا ہماری قربانی کو قبول. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا جتنے بھی مومنین اس فرش عطا پر آئے ہیں سب کی جھولیوں کو خیر و برکت و عافیت سے بھر دے. بار الہ جو ہم منانے کا، جو غم عزائے حسین کو برپا کرنے کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری اس عزاداری کو بارگاہ جناب سیدہ میں ایصال فرما. تمام مومنین کی پریشانیوں کو فرش عزا کے صدقے میں حل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين ماتم حسین.